أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. بزرگان دین، کل کی اس سے پہلے والی مجلس میں آپ حضرات نے ایک مسئلہ یہ سنا کہ اگر مرد طلاق دے دیتا ہے اس سے پہلے کہ اس عورت کو چھوئے تو ایسی صورت میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ تم پر اللہ نے فرمایا، پہلا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بارے میں کہ تم نکاح کا پیغام بھیجو ان عورتوں کے سلسلے میں، ان عورتوں کو جو عدت میں بیٹھی ہوئی ہیں، یا تم بظاہر اشارے سے یہ پیغام بھیجو یا تم اپنے دل کے اندر اس بات کو چھپا کر رکھو. اللہ کو دونوں چیزوں کی خبر ہے کہ تم کو ان عورتوں کے متعلق خیال آتا ہے، لہذا اللہ نے فرمایا کہ چھپے چھپے بھی تم ان سے نکاح کا وعدہ مت کرو. یہاں پر ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ عدت کے دوران کسی معتدہ کو جو عدت میں ہے نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے ہیں. اسی لیے اللہ نے بتایا کہ یہ وعدہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی ہم تمہارے سے جو ہے نکاح کر لیں گے. اس کے سلسلے میں کئی تفصیلات آئی تھی. اللہ رب العزت نے آگے بتایا کہ دیکھو مگر تم ان سے بات کرنے کا موقع آئے تو اشارے سے کنایے سے بات کر سکتے ہو یا دستور کے مطابق کوئی بات کر سکتے ہو. اور آگے اللہ نے بتایا یہاں جب تک عدت کا وقت مکمل نہیں ہوتا تب تک تم ان سے عقد نکاح کا ارادہ بھی مت کرو، یعنی میں ضرور اسی سے شادی کروں گا، فلاں تاریخ میں شادی ہوگی، اتنا مہر دوں گا، اس طرح کا جو خیال ہوتا ہے یہ بھی مت کرو. جان لو اللہ رب العزت کو تم جو کچھ دلوں کے اندر سوچتے ہو اللہ کو اس کی اچھی خبر ہے، لہذا اس سے بچو، ڈرو اللہ سے، اللہ رب العزت، اور جان لو کہ اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں اور تمہاری حرکتوں کو دیکھ کر برداشت بھی کرتے ہیں. اللہ کو برداشت بھی کرنا آتا ہے. آگے اللہ رب العزت نے بتایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم نے عورتوں کو طلاق دیا اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو. تم ان کو چھونے سے پہلے اگر طلاق دیتے ہو تو اللہ رب العزت بتاتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یا تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر رکھا ہو. تو یہ مسئلہ یہاں پر یہ آیا تھا کہ اگر آدمی نے طلاق دے دیا اس سے پہلے کہ اس نے عورت کو چھوا ہے تو ایسی صورت میں مہر نہیں باندھا تھا
تو پھر جو ہے وہ مہر اس پر سے معاف ہو جائے گا، مہر ادا نہیں کرے گا۔ اگر مہر متعین ہو گیا تھا تو ایسی صورت میں آدھا دے گا، آدھا عورت کا حق سمجھا جائے گا۔ اور اس کے سلسلے میں یہاں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ عورت کو ایک جوڑا کپڑا دے کر رخصت کرے ایسی صورت میں۔ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک عورت کو رخصت کرتے ہوئے ایک جوڑا کپڑا دے کر رخصت کرے۔ اللہ رب العزت نے اسی کو بتایا، اب جب تم ان کو چھوڑ ہی رہے ہو وَمَتِّعُوهُنَّ، کچھ سامان دے کر چھوڑو۔ علماء نے لکھا ہے کم از کم اسے زندگی گزارنے کے لیے ایک جوڑا کپڑا تو ہونا چاہیے۔ اور اس صورت میں جب عورت کو رخصت کر رہا ہے تو کتنا دے؟ طاقت والا اپنے حساب سے دے اور تنگ دست آدمی اپنی طاقت کے مطابق دے، دستور کے موافق ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں یہ تم احسان کرنے کا اگر تم جذبہ رکھتے ہو تو احسان کرنے والوں پر یہ حق ہے، یعنی ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے پر احسان کرنا، دینے کا جو جذبہ رکھتے ہیں ان پر یہ دینا ضروری ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگوں کا حق مارتے پھرتے ہیں تو ان کے سلسلے میں تو کوئی پکڑ دھکڑ ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے بتایا کہ دیکھو اگر تم نے ان کو طلاق دیا اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو تو ایسی صورت میں آدھا، اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا ہو تو آدھا مہر مقرر کر دے، یا دو میں سے کوئی ایک آدھا معاف بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا یا وہ آدمی بھی معاف کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کا معاملہ ہے، یعنی مرد۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو مہربانی، ایک دوسرے پر مہربانی کرنا مت بھولو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ رب العزت جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھتے ہیں، اللہ کی نظر میں ہے وہ ساری چیزیں۔ اب اللہ آگے بتاتے ہیں حافظوا علی الصلوات۔ یہاں اللہ رب العزت بتاتے ہیں حافظوا، ایک ترجمہ یہ ہے خبردار رہو نمازوں کے متعلق، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم دکانوں میں کمائی دھندے میں مشغول ہو اور نماز کا وقت ہے اور چلے جائے۔ حافظوا علی الصلوات، خبردار رہو سب نمازوں کے معاملے میں، سمجھ رہے؟ اور ایک ترجمہ یہ ہے حافظوا، حفاظت کرو علی الصلوات، نمازوں کی، یعنی نماز کا وقت جب آ جائے تو نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہونی، کوئی دوسرا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے اللہ رب العزت ایک اور نماز کو خاص کر کے بیان کرتے ہیں، والصلاۃ الوسطیٰ، اور بیچ والی نماز کے بارے میں۔ بیچ والی نماز یعنی دن میں فجر ظہر ادھر دو ہوتی ہے، ادھر مغرب عشاء ہوتی ہے، بیچ والی نماز عصر کی نماز۔ کیونکہ عام طور پر آدمی کام دھندے میں رہتا ہے عصر کے وقت میں، اس لیے اللہ رب العزت خاص طور پہ بتا رہے ہیں والصلاۃ الوسطیٰ، عصر کی نماز کا بھی اہتمام کرو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے جب تم کھڑے ہو نماز میں تو ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ کیسے کھڑے ہو جاؤ؟ ادب سے، قاعدے کے موافق کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس کی تاکید بیان کرتے ہیں کہ دیکھو بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر تم نے اس کا دھیان نہیں دیا تو تمہاری بیچ والی نماز یعنی عصر والی نماز چلی جائے گی۔ اور نماز میں ادب سے کھڑے ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی نماز میں آدمی اہتمام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو کیسے ادب کے ساتھ کھڑا ہو۔ ایک تو یہ ہے اس زمانے میں ایک صحابی فرماتے ہیں ہم نمازوں میں بات کر لیا کرتے تھے۔ اس آیت کا شان نزول کے متعلق حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ابتدائی زمانے میں آپس میں پیچھے جو ہے بات چیت کر لیا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے آیت اتری وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے نماز میں کھڑے ہو تو ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ جب سے یہ آیت اتری ہم جو ہے پورے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، بات چیت کرنا چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے نماز کے باہر جو شخص ہے وہ دیکھ کر یہ سمجھے کہ بھئی یہ نماز میں نہیں ہے۔ اس کو عمل کثیر کہتے ہیں، سمجھے بھائی؟ عمل کثیر سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ عمل کثیر کی ایک جامع تعریف یہ ہے
کہ آدمی نماز کے اندر کوئی ایسا کام کرے جس سے باہر والا دیکھ کر یہ سمجھے کہ بھئی یہ آدمی نماز میں نہیں ہے. مثال کے طور پر 2 ہاتھ سے کوئی کام کر رہا ہے، اس طرح کرتا ہے، تو دیکھنے والے کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی نماز میں نہیں ہے. یہ 2 ہاتھ سے بہت سارے لوگ نماز میں ہم دیکھتے ہیں، نماز میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، دونوں ہاتھ پھیرتے ہیں نماز کے اندر. تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ دیکھو نماز کی حفاظت کرو. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا بہت دیر سے، بہت آگے سے. اب اللہ رب العزت یہاں پر نماز کے مسئلے کو کیوں درمیان میں لا لیے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب مسئلہ طلاق کا چلا تو طلاق کے مسئلے کی چلنے میں آپس میں ظاہر سی بات ہے، طلاق کا جب مسئلہ آتا ہے، خلع کا جب مسئلہ آتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں دونوں طرف سے، تو اللہ رب العزت یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو آپس میں جھگڑے میں پڑھ کر اللہ کی عبادت سے غافل مت ہو جاؤ. آپس کے جھگڑے میں پڑھ کر اللہ کی عبادت سے غافل مت ہو جاؤ، اور حرص اور ہوس میں پڑھ کر کہ مال اس کو زیادہ ملے، وہ چاہتا ہے اس کو زیادہ ملے، تو ایک دوسرے پر لڑائی کرتے ہوئے، حرص کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے آگے بتا دیا کہ دیکھو آپس میں مہربانی کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو. وَأَن تَعْفُوا أَوْ تَعْفُوا، اللہ رب العزت نے بتایا معافی کا بھی حکم دیا، مہربانی کا بھی حکم دیا. یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ ساتھ ساتھ نماز کا حکم دیا گیا. بتایا کہ دیکھو نماز اگر تم قائم کرتے ہو زندگی میں تو پھر نماز کی برکت سے تمہاری زندگیوں میں لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، تم ایک دوسرے پر مہربانی کرنا شروع کر لو گے. سمجھ رہے ہیں؟ اب نماز جو ہے بڑی اہم چیز ہے، نماز بڑی اہم چیز ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے نمازوں کے اوقات کا. ہاں، اسی لیے یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی بالکل اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ نماز میں اپنے دل میں بھی کوئی باتیں نہ کرے. دل میں خیال پکا بناتا ہے آدمی، اب نماز اس حال میں پڑھ رہا ہے کہ اسے دل میں آنے والی باتوں پر بھی وہ توجہ نہیں دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ 2 رکعت نماز اس کے گزشتہ گناہوں کے معافی کا ذریعہ بن جائیں گی. بخاری شریف کی روایت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمانے لگے جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا وہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور برہان ہوگی. برہان کہتے ہیں ہمارے لیے ساٹھی بنے گی، دلیل بنے گی. جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا نماز کل قیامت کے دن نہ اس کے لیے نور ہوگا. قیامت اندھیرا ہے، نور ہوگا تو آدمی راستے میں چل کر جائے گا قیامت کے دن. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے برہان بھی نہیں بنے گی. برہان نہیں بنے گی مطلب اس کے لیے اس کے سپورٹ میں کوئی گواہی ساکشی نہیں دے گی. آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ اس کا حشر کل قیامت کے دن قارون اور فرعون اور حامان کے ابی بن خلف منافق اور کفار کے ساتھ کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب میں یہ روایت نقل کی ہے. ایک دوسری روایت میں کیا ہے؟ نماز کو جان بوجھ کر من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا وہ کافر ہو گیا. ایک ہے نماز کو نہیں ماننا کہ بھئی نماز کو نہیں مانتا، نماز کو جھٹلانے والا بھی کافر، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دینے والا بھی کافر. اب علماء نے اس کی تفسیر اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اس نے کافروں والا عمل کیا ہے، یہ محدثین نے. لیکن اس بارے میں ائمہ کا بڑا سخت موقف ہے. وہ یہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کا قول یہ ہے کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، جو نماز کو نہیں مانتا جھٹلا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. لیکن امام مالک امام شافعی کا قول بھی یہی ہے، اور ایک روایت میں امام احمد بن حنبل کا قول یہ ہے کہ وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن اسے ضرور توبہ کرایا جائے گا، ضرور اسے توبہ کرایا جائے گا اور کہا جائے گا میں توبہ کر. ہاں، ورنہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا اسے قتل کر دیا جائے گا.
امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ چھوڑ کر سوچ کر دیکھیں نماز کتنی آسانی سے ہم چھوڑ دیتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہوئے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں, اسے قتل نہیں کیا جائے گا, بلکہ فرماتے اسے ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیں گے, ہمیشہ کے لیے اسے جیل میں ڈال دیں گے, یہاں تک کہ توبہ کر لے گا اسی حال میں مر جائے. سمجھ رہے ہیں؟ 5 نمازوں کی اتنی پابندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور اس کا حکم دیا کرتے تھے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 نمازوں کی پابندی اللہ نے 5 نمازوں کو فرض کر دیا ہے, جو اچھی طرح وضو کرتا ہے اور جو ہے ان کے اوقات کو پر نمازیں ادا کرتا ہے, نماز اوقات پر ادا کرنا چاہیے. سعودیہ کے اندر آپ دیکھیں گے ہر نماز جیسے ہی وقت شروع ہوتی ہے فوراً پڑھ لیتے ہیں, کوئی بھی نماز ہو جیسے ہی وقت شروع ہوا فوراً اذان دیں گے, فوراً پڑھ لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو جو اپنے اوقات پر پڑھتا ہے اور رکوع اور سجدے کو پوری طرح کرتا ہے تو ایسے آدمی کو اللہ رب العزت بخش دینے کا ذمہ لے رکھے. اچھی طرح وضو کیا, خشوع خضوع کے ساتھ رکوع سجدے کو اچھی طرح ادا کیا, نماز کو اس کے وقت میں پڑھا, وقت ٹال کے نہیں, تو اللہ اس کے ذمہ لیتے ہیں کہ میں اس کی گناہوں کو یہ زندگی بھر جو کرتا رہا اس کے لیے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس پر عمل زندگی بھر رہے کہ آدمی ہر ہمیشہ اس کا خیال رکھے کہ وقت پر نماز پڑھے, رکوع سجدہ اچھا کرے. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایسا نہیں کرتا ہے تو اللہ پر کوئی ذمہ نہیں ہے, چاہے اسے سزا دے چاہے اسے معاف کر دے. یہ حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل کیا ہے, امام مالک اور امام نسائی نے اسی طرح کی روایت بیان کی ہے. تو سب کی بات یہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا, نماز کے چھوڑنے سے جمہور علماء کے نزدیک آدمی کافر تو نہیں ہوتا لیکن کافروں والا عمل کرتا ہے, لیکن بعض ائمہ کہتے ہیں کافر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, نمازوں کا خیال کرنے کی اور اس کا اہتمام کرنے کی اللہ توفیق بتائے, عطا فرمائے. آگے اللہ فرماتے فَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تم نماز ادا کرنے کے وقت میں کسی درجے کا تمہیں خوف ہو, دشمن کا خوف ہے, جنگ کا میدان ہے, نماز کا وقت آ گیا, کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے نماز, چھوڑ دیں گے, نماز کو ادا کریں گے. اللہ فرماتے فَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تم ڈرتے ہو, فَرِجَالًا, تو ایسی صورت میں تمہیں چاہیے تم پیادہ چلتے ہوئے نماز پڑھ لو, اور رُكْبَانًا, یا تم سواری میں ہوتے ہوئے نماز پڑھ لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, جب تم مامون ہو جاؤ یعنی امن کی حالت میں پہنچ جاؤ, دشمن سے نجات پالو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ, اللہ کا ذکر کیا کرو, كَمَا عَلَّمَكُمْ, اسی طرح جس طرح اللہ نے تم کو ذکر کرنا بتایا ہے, سکھایا ہے. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, جس کو تم نہیں جانتے تھے, ذکر کا طریقہ, نماز کا طریقہ تمہیں معلوم نہیں تھا, اللہ نے سکھایا, اب اس کے مطابق کر لو. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت یہاں ایک بات بتاتے ہیں کہ دیکھو خوف کے وقت میں, لڑائی اور دشمن کا وقت آ جائے تو ایسی صورت میں تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. آدمی گھوڑے پر ہے تو گھوڑے کو قبلے کی طرف کر کے گھوڑے پر ہی نماز پڑھ لے سکتا ہے. ہاں اگر اس بات کا ڈر ہے کہ بھئی اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز قبلے کی طرف نہیں ہوگی, تو ایسی صورت میں سمجھ رہے ہیں, ایسی صورت میں انتظار کریں گے, ورنہ قبلے کی طرف منہ کر کے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کیا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اتنا ڈر ہے آدمی کو, اگر اتنا ڈر ہے کہ ایک جگہ اگر کھڑا رہے گا تو پھر ایسی صورت میں دشمن حملہ کر دے گا, مار دے گا, اگر اتنا ڈر ہے تو نماز کو مؤخر کرے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر نماز کو مؤخر کیا. خندق کی لڑائی مشہور لڑائی ہے, پورے کافر مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے پر حملہ کرنے آئے تھے, تو حضرت سلمان بن فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تو مدینے کے آس پاس پورا گڑھا کھود دیا گیا. اتنا بڑا گڑھا تھا کہ وہ دشمن اسے پار کر کے آ نہیں سکے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چلتے چلتے نمازیں نہیں پڑھی تھی اللہ کے نبی نے، بلکہ نماز کو مؤخر کر دیا، اس لیے کہ نماز مکمل کرنے کا بھروسہ نہیں تھا۔ اس بنیاد پر علماء کا اس بات پر اجماع ہے، اگر اتنا زیادہ ڈر ہے کہ ہم نماز شروع کریں گے تو قبلے کی طرف نماز ہماری مکمل نہیں ہو پائے گی، تو پھر ایسی صورت میں سوار ہو کر پڑھ لے، سوار ہو کر جو جانور کو کیا کرے، اس طرف کر لے، رخ کر لیں سواری کو، رکوع اور سجدہ اشارے سے کر لے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ کا ایک قول یہ ہے کہ آدمی چلتے اور گھوڑے پر دوڑنے کی حالت میں چلتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے صحیح نہیں ہوگا، سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ خوف کے وقت میں آدمی کو جب اس بات کا یقین ہو کہ نماز مکمل نہیں ہو پائے گی یا قبلے سے رخ مڑ جائے گا، ایسی صورت میں انتظار کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں غزوہ خندق کا موقع تھا، میں بھی نماز نہیں پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر میں نے کہا اللہ کے نبی میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا میں نے نہیں پڑھی ہے۔ حضرت عمر نے کہا سورج غروب ہونے کے قریب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وضو کیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے بھی وضو کیا، نماز ادا کی، جبکہ سورج ڈوب چکا تھا۔ ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بطحان ایک جگہ ہے، وہاں پر جا کر اللہ کے نبی نے نماز ادا کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو بد دعا دے رہے تھے، اللہ ان مشرکین کو ہلاک کرے، برباد کرے، اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا دی، قبر کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطیٰ سے روک دیا۔ صلاۃ الوسطیٰ کے معنی بیچ والی نماز، کون سی نماز؟ عصر کی نماز۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی کہ ہمیں انہوں نے صلاۃ الوسطیٰ سے روک دیا، اللہ ان کو ہلاک کرے، سمجھ رہے ہیں؟